ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے انصاف کے دوہرے معیار ہیں اور سچ بولنے والے صحافیوں پر قاتلانہ حملے کرنے والے نامعلوم افراد سب سے تگڑے اور ناقابل گرفت ہیں۔ یہ تاثر 12 نومبر کو تب مزید مضبوط ہوا جب اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے مقدمات کی تفتیش میں ہونے والی پیش رفت رپورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کو ایک رپورٹ جمع کروائی۔ اس رپورٹ کے مطابق صحافیوں کو ہراساں کرنے اور ان پر حملہ کرنے کے الزام میں متعدد افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، لیکن پیمرا کے سابق چیئرمین سینئر صحافی ابصار عالم اور بلاگر اسد طور پر حملہ کرنے والے ملزمان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں صحافیوں پر حملہ کرنے والوں کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں اور ان کے چہرے بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے سربراہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران وفاقی دارالحکومت کے مختلف تھانوں میں 16 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ نامزد ہونے والے افراد میں سے 32 کو گرفتار کر کے ان کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے چالان عدالتوں میں پہنچا دیے گئے۔ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں یہ مقدمات 12 ستمبر 2021 تک درج ہوئے تھے۔ اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے یہ رپورٹ عدالت عظمیٰ کی طرف سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق لیے گئے از خود نوٹس کیس میں جمع کروائی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا کیس میں بھی اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ میں ایسی ہی ایک کھسی رپورٹ جمع کروائی تھی جس کا مقصد گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کچھ واقعات لاہور میں بھی پیش آئے تھے، جس کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے FIA کی جانب سے عامر میر اور عمران شفقت کو گرفتار کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے اپنی سربراہی میں ایک بینچ بنا دیا تھا۔ تاہم تب کے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے کسی سخت فیصلے کے پیش نظر فائز عیسیٰ کا بینچ ختم کر دیا اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں ایک 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا تھا، لیکن عامر میر اور عمران شفقت نے سپریم کورٹ کے اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ عامر میر نے اس حوالے سے اپنی تحریری بیان میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہونے والی کارروائی نے ثابت کر دیا ہے کہ صحافیوں پر حملوں میں ملوث ریاستی ادارے عدلیہ سے زیادہ تگڑے ہیں، لہٰذا انہیں انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ دوسری جانب اسی کیس میں اسلام آباد پولیس کی طرف سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحافیوں پر حملوں کے 16 میں سے 12 مقدمات کے چالان عدالتوں میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ ان 16 مقدمات میں سے 8 مقدمات سٹی سرکل، 6 مقدمات رورل سرکل، جبکہ 2 مقدمات صدر سرکل کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اس پولیس رپورٹ کے مطابق معروف صحافی ابصار عالم اور بلاگر اسد طور پر حملے کرنے والے ملزمان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ان واقعات کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ ان میں ملوث افراد کو چند دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کے سربراہ کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں ابصار عالم اور اسد طور پر حملوں سے متعلق درج کیے گئے مقدمات کی تفتیش میں نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کی رپورٹ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ابصار اور اسد پر جہاں حملے کیے گئے وہاں سے CCTV فوٹیجز تو حاصل کی گئی تھیں، لیکن ان کی کوالٹی ایسی نہیں تھی کہ حملوں میں ملوث افراد کی شناخت ہو سکے۔ یہ دونوں مقدمات ابھی تک زیر تفتیش ہیں اور SP صدر سرکل کی سربراہی میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ان پر کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ابصار عالم پر حملہ کرنے کے مقدمے میں 22 افراد کے بیانات قلمبند کیے تھے، جبکہ اسد طور حملہ کیس میں 30 عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے، تاہم نتیجہ 0 رہا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو بھی اغوا کیا گیا تھا اور تب بھی سپریم کورٹ نے اسلام آباد پولیس کے سربراہ سے اس واقعے میں ملوث ملزمان کے بارے میں رپورٹ مانگی تھی۔ اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جس گاڑی میں صحافی کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا اس کا ریکارڈ سیف سٹی کیمروں میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے نہ ہی گاڑی اور نہ ہی ملزمان کا کوئی سراغ مل سکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔